عالم کیا تھا، پیر سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، اتنا قریب رہتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا قطب الدین تم دہلی سنبھالو، ہم اجمیر سنبھالتے ہیں۔ لیکن خواجہ قطب الدین عرض کرنے لگے نہیں حضور، مجھے تو آپ کے قدموں میں رہنا ہے، مجھے تو آپ کی بارگاہ میں رہنا، مجھے دور نہیں جانا۔ لیکن پیر کا حکم تھا، عطا رسول کا حکم تھا، ہند الولی کا حکم تھا، رک گئے دہلی کے اندر، دین کی تبلیغ شروع کر دی، اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ اچھوں کے دوست بھی اچھے ہی ہوتے ہیں اور اچھوں کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم روتے تو بہت ہے، 8ویں دن پہنچ جاتے ہیں جمعے میں امام صاحب کے حجرے میں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، ارے حضرت کیا بتاؤں بڑا پریشان ہوں، میری اولاد میری سنتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پورب کو جا تو وہ پچھم کو جاتا، میری بات مانتا ہی نہیں۔ میاں اولاد نافرمان ہے کیوں؟ کبھی غور و فکر کیا؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ سید صاحب قبلہ جلوہ فروز ہے، اگر آپ سے یہ سوال کر لیں کہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کا کاروبار کیا ہے، جائز ہے یا ناجائز، کبھی غور و فکر کیا؟ تو کہتا ہے حضرت کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ مولانا معروف صاحب فرمائے کبھی تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی؟ کہتا ہے حضرت کبھی نہیں نکالی، خود ہی کھا کر بیٹھی۔ تو جس مال کی زکوٰۃ نہ نکلی ہو، جو تو نے رزق اپنے بچے کو کھلایا وہ حلال کا نہ ہو، تو میرے پیارے اس اولاد سے تو فرما برداری کی امید مت رکھ، وہ اولاد فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد فرما بردار ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا کہنا مانے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد شریعت مطہرہ کے دامن کو پکڑ کر چلے، تو پہلے انقلاب لے کر آؤ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ۔ آج ہمارے نوجوان 20 25 سال کے ہو گئے، انہیں یہی پتہ نہیں کہ ہم ہیں مسلمان، انہیں صحیح طریقے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، انہیں صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا، انہیں غسل کرنا نہیں آتا، انہیں نماز پڑھنا نہیں آتا۔ یہ حالات ہیں ہمارے، لیکن ہمارے بزرگوں کی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کیا کرتی تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ماں چھوٹے سے ہیں بابا فرید، ایک مرتبہ ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، عرض کرنے لگے والدہ محترمہ ذرا یہ تو بتاؤ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ماں نے عرض کی، فرمایا بیٹا فرید میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو بابا فرید عرض کرنے لگے چھوٹے سے تھے، اے والدہ محترمہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جناب والا آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھو گے اللہ خوش ہوگا، نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ بابا فرید شکر سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھو اللہ شکر دے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے امی جان ہم نماز پڑھیں گے۔ والدہ نے مصلی کے نیچے شکر کی پریا بنا کر رکھ دی، اور بیٹا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر، نماز سے فارغ ہوئے عرض کرنے لگے ماں شکر کہاں ہے، شکر کہاں ہے؟ تو ماں نے فرمایا بیٹا پہلے دعا تو کرو، نماز تو تم نے پڑھ لی، اب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، دعا کی، دعا سے فارغ ہوئے، پھر عرض کرنے لگے والدہ شکر کہاں ہے؟ والدہ نے فرمایا بیٹا اپنی جا نماز اپنے مصلی کا کونا اٹھاؤ۔ جب اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر شکر کی پریا موجود تھی، شکر کی پریا اٹھائی، کھالی، خوش ہو گئے، نماز کی عادت پڑ گئی، نماز پڑھنے لگے شکر کے لالچ میں۔ بابا فرید
عالم یہ ہوا ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ جنگل کی جانب نکل گئے، اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا، مسجد سے آواز آ گئی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دوستوں سے کہا بابا فرید نے سنو سنو میں جا رہا ہوں شکر لینے کے لیے، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ دوستوں نے کہا کیا ہوگا عبادت سے؟ بابا فرید نے فرمایا اگر تم بھی عبادت کرو گے تو اللہ شکر دے گا۔ تو کہا دور جانے کی ضرورت کیا ہے، یہی نماز پڑھتے۔ وضو کر لیا، وضو سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر ماں نے جناب والا وضو کیا، نماز سے فارغ ہوئی، ہاتھوں کو اٹھا دیا دعا کے لیے۔ ماں کی دعا بہت عظیم ہوتی ہے۔ آج ہم جناب والا تعویذ گھنٹوں میں لگے رہتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہو گئی، مجھے وہ پریشانی ہو گئی، نماز ایک وقت کی پڑھتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے یہ پریشانی آ گئی وہ پریشانی آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز و حرام ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز اور ہمیں جائز ہے، لیکن پہلے نمازی بھی تو بن جاؤ۔ نماز پڑھتے نہیں ہے جناب والا، پھرتے ہیں ادھر ادھر۔ اگر تم چاہو، اور عالم یہ ہے گھر کے اندر 60 سال 70 سال کی بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے، اس کی خدمت کرتے نہیں ہیں، اس کی خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور جناب والا نذرانے دوسروں کو دیتا پھر رہا ہے۔ میرے پیارے اچھی بات ہے علماء کو نذرانے دو، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ماں باپ کی خدمت، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے اندر برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے کاروبار کے اندر برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کے اندر برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو اولاد کے اندر برکت ہو، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں کے قدموں کو دباؤ، اللہ خوش ہو جائے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو دھکے دے دے کر باہر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج اس نوجوان کو کیا ہو گیا، آج اس میرے بھائی کو کیا ہو گیا، تیرے بازوؤں میں طاقت آ گئی تو ماں باپ سے اکڑ کے بات کرنے لگا، غصے سے بات کرنے لگا، گالی دے کر بات کرنے لگا، ہر بات پر ذرا سی بات پر تو ان سے کہہ دیتا تمہیں کیا پتا، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ کب سے کہنے لگا کہ تم کچھ نہیں جانتے؟ ابے جب تو چھوٹا سا تھا تو بول نہیں سکتا تھا، صرف رونا جانتا تھا، ایک رونے کی صدا تیرے منہ سے نکلتی تھی، رونے کی آواز منہ سے باہر آتی تھی، تیری ماں سمجھ جاتی تھی تجھے کیا چاہیے۔ آج تو جوان ہو گیا تو کہتا ہے تمہیں کچھ پتا نہیں، تم کچھ نہیں جانتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سی بات میں ماں باپ کو دھکے دینا شروع کر دیتی ہو، ذرا سی بات میں ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات میری یاد کر لینا، آج کی اس کانفرنس سے، آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میرے پیارے یاد رکھنا، اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری اولاد تمہاری خدمت نہیں کرے گی۔ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، دنیا ہی میں دکھاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو دھکے دیے تھے، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی تھی، آج ان کی اولاد دھکے دے دے کے انہیں گھر سے باہر نکالتا۔ تم نے کیا سوچ لیا تم طاقتور ہو گئے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کیا تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا؟ کیا تم ہمیشہ جوان رہو گے؟ کیا تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا؟ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو تیرے اوپر بھی بڑھاپا آئے گا، ایک دن آئے گا تو بھی جناب والا تیرے ہاتھ پیر جواب دے جائیں گے۔ تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ میں عرض کر رہا تھا، ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا جب تک فرید گھر میں تھا وہ نماز پڑھتا تھا، میں شکر کی پڑیاں نیچے رکھتی تھی، آج فرید گھر میں نہیں ہے، اگر آج اسے شکر نہیں ملی تو میرا بھرم ٹوٹ جائے گا، وہ سوچے گا کہ ماں رکھتی تھی نیچے، اللہ نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، ماں کی دعا قبول ہوئی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، دعا سے فارغ ہوئے، بابا فرید نے جناب والا رو دیکھا کہ روزانہ شکر کی پڑیاں نکلا کرتی تھی، آج شکر کی پڑیاں نہیں ہے بلکہ شکر کا حوض۔
تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تم کتنے بھی پریشان ہو، کتنی بھی تکلیفیں ہو، لیکن اپنے رب کو مت بھولو، اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو میرے پیارے برائیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی، بیماریاں گھر کے اندر نہیں آئے گی۔ آج ہمارے گھر کا ماحول بہت بگڑ گیا، آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، انہیں کیا ہو گیا؟ نمازیں پڑھتی نہیں، روزے رکھتی نہیں، زکوٰۃ دیتی نہیں۔ زکوٰۃ جن کو پر فرض ہو گئی، ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ سونے کی بہت خواہش رہتی ہے، اور جب سونا آ جاتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتی۔ تو میرے پیارے یاد رکھو، اپنے گھر کا ماحول سنوارو۔ اگر ایک عورت سنبھل جاتی ہے پورا گھر سنبھل جاتا ہے، اگر ماں سنبھل جاتی ہے تو بچے سنبھل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، دینی تعلیم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو عالم دین بنا دو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہیں پکا سچا مسلمان بناؤ۔ عالم دین بناؤ تو اچھی بات ہے، لیکن اتنا تو انہیں ضرور بتا دو وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو ہماری اور تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں دامن مصطفیٰ مل گیا، ورنہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی پریشان ہیں، قبر میں بھی پریشان ہوں گے اور حشر میں بھی پریشان ہوں گے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ نعمت ہمارے حصے میں آئی ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنتی کا وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا ہے۔ نمازیں پڑھی جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتنی کا گھرانہ ملا ہے۔ جسے مل گئی انہیں کہ ترکی گدائی، اسے دولت دو جہاں ہاتھ آئی۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا۔ اپنا طور طریقہ بدل لو۔ یہ اسلام بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم تو جس گھر میں پیدا ہوئے تھے کلمہ پڑھنے والے موجود تھے، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہم جس گاؤں میں جس بستی میں پیدا ہوئے تھے وہاں اذانوں کی آوازیں آتی تھی۔ ذرا اپنے اسلاف سے تو پوچھو، اپنے بزرگوں سے تو پوچھو کہ انہوں نے اسلام کی دولت کو کیسے سنبھالا ہے۔ کلمہ پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کلمے کو نبھانا یہ بڑی بات ہے۔ حضرت بلال کی روح سے سوال کرو، اے روح بلال ذرا تم بتاؤ کیا تم نے کلمہ پڑھا تھا کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ آج بھی حضرت بلال کی روح جواب دے گی، اے لوگوں کلمہ پڑھا تھا کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن جب کلمے کے نبھانے کی باری آئی تھی تو مجھے گرم گرم ریت پر لٹایا گیا تھا، میرے سینے پر بزری پتھر رکھے گئے تھے، مجھے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لڑکے مجھے مارا کرتے تھے۔
یہی سوال حضرت عمار ابن یاسر کی روح سے کرو، اے روح عمار تم بتاؤ جب تم نے کلمہ پڑھا تھا کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ تو آج بھی حضرت عمار ابن یاسر کی روح جواب دے گی، اے لوگوں سنو سنو، کلمہ پڑھا تھا کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن جب کلمے کے نبھانے کی باری آئی تھی تو مجھے شعلوں پر لٹایا گیا تھا۔ حضرت خباب سے پوچھو، اے خباب تم نے کلمہ پڑھا تھا کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ حضرت خباب صحابی رسول ہیں، حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا اور پیچھے سے آپ کا کرتا اڑ گیا، آپ کا لباس اڑ گیا۔ جب لباس اٹھا تو آپ کی پیٹھ پر ایک بہت بڑا داغ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس داغ پر پڑ گئی۔ آپ فرماتے ہیں خباب یہ داغ کیسا؟ اس داغ کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت خباب کہتے ہیں امیر المومنین اس داغ کی تو میری زندگی میں بہت اہمیت ہے، میں یہ کسی کو نہیں بتاتا، لیکن تم نے پوچھا ہے تو بتاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں خباب ذرا بتاؤ تو صحیح یہ داغ کیسا ہے، یہ داغ کیسا ہے؟ حضرت خباب کہتے ہیں ہاں امیر المومنین بتاتا ہوں یہ داغ کیسا ہے۔ داغ ایک عجیب چیز ہے، آپ کسی پھل والے کی دکان پر جائیں اور آپ کی نظر ایک سیب پر پڑے، آپ سیب کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد پھر آپ دکاندار سے کہیں اس کو واپس رکھ دو، اور دکاندار آپ سے پوچھے کیا بات ہے، آپ نے بڑے شوق سے اٹھایا تھا، آپ نے واپس کیوں رکھ دیا؟ تو آپ کہیں گے کہ اس پر داغ ہے، میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس کا داغ نظر نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے ہاتھ میں لے کر دیکھا اس پہ داغ ہے، یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ آپ کوئی کپڑا لے کر آئیں، اس کپڑے پر کوئی داغ آ جائے،